السلام علیکم ناظرین، کاشف عباسی آفیشیل یوٹیوب چینل کے ساتھ آج آپ کے لیے اسلام آباد کی سب سے بڑی خبر، اسلام آباد کے شہر کے حوالے سے سب سے بڑی خبر آج آپ کے لیے لے کے آئے ہیں کہ تمام جو ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں ان کے لیے یونیورسٹی اسکیم لائی جا رہی ہے۔ جہاں جہاں پہ بھی لوگ ہاؤسنگ سوسائٹیز میں رہ رہے ہیں ان کے لیے یہ بڑی خبر ہے۔ آج اس کی مکمل تفصیلات ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کاشف عباسی آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور اس کو جو بیل کا بٹن ہے اس کو بھی پریس کریں تاکہ اسلام آباد سے ریلیٹڈ، اس شہر سے ریلیٹڈ آپ بس خبریں بر وقت پہنچتی رہیں۔ ناظرین، بڑا ایشو ہے، بڑا ٹاپک ہے آج جو اسلام آباد میں انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں۔ یہ سوسائٹیز کا جو ایک پورا ایک سلسلہ ہے پورے اسلام آباد میں 199، جی ناظرین 199 اسلام آباد جب سے بنا آج تک میرے خیال میں کوئی سارے سیکٹر ملائیں تو کوئی 20-25 بھی نہیں ہوں گے، لیکن جو غیر قانونی جو سوسائٹیز ہیں ان کی تعداد 199 ہے۔ تو آپ 200 ہی سمجھ لیں، ایک کا کیا فرق پڑتا ہے، جہاں 199 بن گئی وہاں ایک اور بھی سمجھ لیں۔ 200 ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں جس میں لاکھوں لوگ رہتے ہیں۔ ایک سوسائٹی ہے جس کے 7 فیزز ہیں، جیسے آپ غوری ٹاؤن ایک بہت بڑی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے جس کے مختلف فیزز ہیں، فیز 1 2 4 5، اور لاکھوں لوگ وہاں پہ رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے پورا اسلام آباد بھرا ہوا ہے جی، پورے اسلام آباد میں اگر آپ دیکھیں تو زون 4 جو ہے جس میں ہاؤسنگ سوسائٹیز کی اجازت جو ہے وہ 2010 میں دی گئی، تو ناظرین اس میں بھی 96 انلیگل ہاؤسنگ اسکیمز ہیں۔ اسی طریقے سے ہر زون کے اندر بھرمار ہے۔ جو اعداد و شمار ہم نے آپ کے لیے ایکسکلوسیولی اکٹھے کیے ہیں ان کے مطابق 143 جو ہے وہ اسلام آباد میں واقع انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں، اور اس کے علاوہ 66 وہ ہیں جو فعال تو اور جگہوں پہ کرتی ہیں، وہ نام اسلام آباد کا یوز کرتی ہیں۔ تو ظاہر ہے نام اسلام آباد کا یوز کرتی ہیں تو پھر آپ ساری 199 کو ہی انلیگل سمجھیں۔ اب اس میں یہ ہوا کہ بڑا فیصلہ یہ یونیورسٹی اسکیم کی، جیسے میں نے آپ کو بات کی، یہ جو انٹیریئر منسٹر ہیں محسن نقوی صاحب، انہوں نے یہ سی ڈی اے کو ہدایت دی، بلکہ انہوں نے جو پبلک ان کی جو پیرنٹس تھی اور جو میڈیا ٹاک تھی آج سے 2 دن پہلے آپ لوگوں نے سنی بھی ہوگی، جس میں انہوں نے کہا کہ جتنی بھی سوسائٹیز ہیں اسلام آباد میں جو غیر قانونی ہیں، وہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں، لوگوں کے گھر ہیں، تو ہم ان کو ایک نیٹ کے اندر لا رہے ہیں، ایک دھارے کے اندر لا رہے ہیں تاکہ وہ سی ڈی اے سے رجسٹریشن کرائیں۔ انہوں نے کہا جی ہم ایک چانس سب کو دیں گے۔ ایک چانس کا مطلب ایمنسٹی کا لفظ انہوں نے یوز نہیں کیا، نہ سی ڈی اے نے کیا، یہ تو میں نے خود اپنے پاس سے کیا، لیکن انہوں نے کہا ہم ایک چانس سب کو دیں گے کہ وہ ہمارے پاس رجسٹر ہوں۔ اچھا، جب وہ رجسٹر ہوں گی تو انہوں نے کہا جی کہ اس کے بعد پھر یہ ہوگا کہ وہ جب سی ڈی اے کے نیٹ میں آئیں گی، کسی ریگولیشن کے انڈر آئیں گی، تو پھر ان کے اندر جو انہوں نے ناجائز کام کیے، جو انلیگل کام جو کیے، وہ سارے وہ پھر وہ اس کے حساب سے انہوں نے کہا اس کی جزا و سزا بھی ہوگی، ڈیفینیٹلی ان کو جرمانے بھی ہوں گے اور ان کا اور بہت کچھ، تو پھر ہم ان کے خلاف کارروائی بھی کریں گے، لیکن ہم اس کو نیٹ میں لائیں گے تاکہ لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ ختم ہوں۔ تو ناظرین اس پہ بڑی سیریس ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں۔ جتنے بھی جو شہری، خاص طور پہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز میں رہنے والے لوگ ہیں، آپ کے لیے اچھی نیوز ہے، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی نہ کوئی رستہ جو ہے وہ سی ڈی اے نکالے گا۔ اب اس میں جو ہے کیونکہ منسٹر صاحب نے بڑی کلیئر ڈائریکشن دی اور انہوں نے اپنی میڈیا ٹاک میں بھی کہا ہے کہ ایک چانس تمام سوسائٹیز کو ملے گا تاکہ وہ نیٹ میں آئیں، سی ڈی اے کے ریگولیشن کے انڈر آئیں، اس کے بعد پھر جو ان کی جو ڈیفیشنسیز ہیں وہ ڈیفینیٹلی انہوں نے کہا وہ پوری کریں گے، اور وہ جو ہے پھر جو جرمانے بھی ہوں گے، اور باقی جو ساری ان کی جو چیزیں ہیں جو غیر قانونی کام کیے ہیں وہ ایک دفعہ سارے ٹھیک ہوں گے، اور تب اس کے بعد پھر یہ معاملہ ختم ہوگا۔ تو ناظرین اس میں ہم آپ کو بتا دیں کہ اس میں ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اس شہر کا حلیہ بگڑ گیا ان سوسائٹیز کی وجہ سے، جو ظاہر ہے یہ سی ڈی اے کی نیگلیجنس اور سی ڈی اے کے بغیر تو ہو نہیں سکتی تھی، یہ بنتی گئی اور آج ان کا نمبر جو ہے میں نے آپ کو بتایا 200 کے قریب ہے، اور وہ جو اس میں لاکھوں لوگ رہتے ہیں۔ اب جب وہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں تو لوگوں کو پریشان کرنا، لوگوں کو کہنا کہ جی آپ انلیگل میں رہ رہے ہیں، ان کی جو میونسپل سروسز ہیں وہ ان کو نہیں مل پا رہی، اور بہت ساری سوسائٹیز میں جو مالکان جو تھے جنہوں نے سوسائٹی لانچ کی تھی وہ بیچ کے نکل گئے، وہ کوئی کہاں پہ بزنس کر رہا ہے، کوئی اسلام آباد ہی چھوڑ گیا، کوئی پاکستان سے ہی باہر چلا گیا، تو الٹیمیٹلی جو پھنس کے جو وہ شہری جو ہیں وہ وہاں پہ جو رہ رہے ہیں وہ پھنس کے۔ تو میں نے پھر کچھ اس پہ تھوڑی سی کھوج لگانے کی کوشش کی کہ اگر ایسی صورت میں جس میں جو مالکان جو ہے وہ ڈیفالٹ کر کے یہ لوگوں کو لوٹ لاٹ کے وہ لوٹ کھسوٹ کی دولت لے کے یہاں سے بھاگ گئے اور پیچھے صرف جو ہے پبلک رہ گئی ہے، تو اس صورت میں یہ ہوگا کہ جس سوسائٹی کا کوئی والی وارث نہیں بچا تو اس کی جو پبلک ہے وہ سی ڈی اے کے پاس آئے گی، اور آگے چل کے جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ وہ باتیں جو انڈر ڈسکشن ہیں، تو وہ بھی سی ڈی اے کے پاس آ کے اپنا کیس پلیڈ کر سکتے ہیں۔ وہاں کی جو اسٹیشن ہے، وہاں کے جو رہنے والے لوگ ہیں، ظاہر ہے لوگوں کی ہے، لوگوں نے اپنی جمع پونجی پیسے دیے، زمین خریدی، تو اسی طریقے سے ان ساری سوسائٹیز نے، لیکن اس میں ایک چیز کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے کہ جو سوسائٹیز جنہوں نے پارک کی جو زمین تھی، پارک کی زمین، اور وہ بیچ دی، ان سوسائٹیز نے، بہت ساری سوسائٹیز ایسی ہیں جنہوں نے
جو مساجد کی زمین تھی وہ بیچ دی، انہوں نے سکولز کے جو پلاٹ تھے وہ بیچ دیے، جو روڈز کی جگہ تھی وہ بیچ دی، جو ایمینٹیز کی لینڈ تھی وہ بیچ دی۔ تو اس میں پھر یہ آگے چل کے پتہ چلے گا کہ سی ڈی اے کس طریقے سے ان سے ریکوری کرتا ہے ان کے مالکان سے، اور کیسے اس پہ آگے ہوگا۔ آگے جا کے بہت ساری چیزیں جیسے جیسے سامنے آتی جائیں گی۔ ویسے میں آپ کو ایک رول بتاؤں کہ وہ یہ ہے کہ 8% گرین کم از کم ہونا چاہیے کسی بھی سوسائٹی میں۔ گرینری جو ہے وہ 8% ہے۔ اس کے بعد 5% جو ہے پبلک بلڈنگز ہیں، جس میں گورنمنٹ کی جو پبلک کی جو بلڈنگ ہوتی ہیں اس کے لیے 5% آپ کو چھوڑنا ہوتا ہے۔ پھر 2% جو ہے گریو یارڈ، تو وہ، اور اس کے علاوہ 25% جو ہے وہ روڈ کی زمین۔ تو مطلب یہ کل ملا کے 40% جو ہے نا، اگر فرض کے ہم سمجھنے کے لیے بات کر رہے ہیں کہ اگر 100 کنال ہے تو اس میں 40 کنال تو یہ ان چیزوں کے لیے نکل جاتی ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ ظلم ہوا، یہ تباہی ہوئی کہ گریو یارڈز کی جگہ جو وہ بیچ کے، گریو یارڈ کی زمین بیچ کے، سکولز کی جگہ بیچ کے، قبرستانوں کی جگہ بیچ کے، وہ اربوں خربوں روپے یہاں سے لوٹ کے وہ لوگ نکل گئے، اور کچھ لوگ ابھی بھی یہاں پہ موجود ہیں۔ تو سی ڈی اے کو ان کو بھی جو ہے نا ان سے وہ سارے پیسے ریکور کر کے تو اسی جو سوسائٹی کے جو لوگ جو وہاں پہ رہ رہے ہیں ان کے اوپر لگائیں، تاکہ جن لوگوں کا تو کوئی قصور نہیں، لوگوں نے پلاٹس کے پورے پیسے دیے، قبضہ لیا، وہاں پہ گھر بنایا، پہلے ان کو بڑا دکھاتے رہے یہ ہاؤسنگ سوسائٹی والے، جی سر یہ دیکھیں یہ ہمارا اتنا گرین ہے، آپ ہوں گے، بابی ہوں گی، بچے ہوں گے، یہ ان کے لیے پارک ہوگا، یہ مسجد ہے، نماز پڑھتے ہیں لوگ، اور یہ جو پھر اسکول آپ کے بڑا گھر کے نزدیک اسکول ہوگا۔ وہ سوسائٹی والوں نے لوگوں کو بیوقوف بنا کے لوٹا، اور بعد میں وہ ساری چیزیں باقی بھی بیچ کے۔ اب جن لوگوں سے یہ ساری چیزیں سی ڈی اے کو پوری کروانی چاہیے، یا ان کی ہی اتنی قیمت ان ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالکان سے لے کے پھر جا کے آگے بڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ جو سارا پیسہ ہے یہ اربوں روپے جو ہے یہ خالی جرمانے کی مد میں ہوں گے اگر ایمنسٹی لائی جاتی ہے، اور آگے جا کے جس طرح اس کو کیا جائے گا تو یہ سارا پیسہ جو ہے وہاں اس سوسائٹی کے رہنے والے لوگوں پہ لگنا چاہیے جن کا کوئی قصور نہیں تھا جب انہوں نے پلاٹ خریدے۔ اچھا، بہت ساری سوسائٹیز میں یہ فراڈ ہوا کہ پہلے سی ڈی اے نے ایل او پی اپروو کیا، جب ایل او پی اپرووڈ ہوتا ہے تو وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں جی کہ یہ دیکھیں جی ہمارا ایل او پی سی ڈی اے اپرووڈ ایل او پی، وہ سی ڈی اے اپرووڈ ایل او پی کو انہوں نے اپنی تختی پہ لگا کے لوگوں کو بتایا، اور لوگ نہیں سمجھتے، ہر آدمی کو نہیں پتا تھا کہ یہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے، تو انہوں نے سی ڈی اے کے نام پہ بھی لوگوں کو پلاٹ بیچ کے وہ پیسے بنا کے وہ نکلتے گئے، اور یہ معاملہ شہر بھی برباد ہوتا گیا اور لوگ بھی پریشان ہوتے گئے، اور لوگوں کا جو ہاؤسنگ سوسائٹی والے تھے ان کا مال بنتا گیا۔ بہرحال یہ جو انلیگل جو ہاؤسنگ سوسائٹی والے ہیں یہ اب ایک شکنجے میں بھی آ رہے ہیں، اور ان کو ایک نیٹ میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پتہ نہیں سی ڈی اے کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ ہوتے ہیں بڑے طاقتور ہیں، بڑا پیسہ لگاتے ہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ان سے ریکوری ضرور ہونی چاہیے۔ گرین بیلٹ جنہوں نے بیچے، جنہوں نے سکولز کی زمین بیچی، جنہوں نے پبلک جو بلڈنگ کی جگہ تھی وہ بیچ دی، جنہوں نے جو سڑکیں ہیں ان کی زمین بیچ دی، تو ان کے خلاف ضرور کارروائی ہو کے ان کو فائن کر کے تو سی ڈی اے پھر آگے بڑھے۔ اور یہ جس طریقے سے منسٹر صاحب نے کہا بات صحیح ہے، کسی نہ کسی کو کسی بھی آدمی کو، کسی بھی منسٹر کو کہیں نہ کہیں بڑا یہ بولڈ فیصلہ لینا تھا، اور یہ فیصلہ اگر آج نہیں لیں گے تو پھر یہ 5 سال بعد کوئی اور آئے گا تو وہ کہے گا جی اتنی اور بن گئی، اتنی اور بن گئی، کہیں نہ کہیں اس کو فل سٹاپ لگنا ہے۔ تو یہ اچھی بات ہے اگر فیڈرل گورنمنٹ جو ہے، وزیر داخلہ جو اس پہ سٹینڈ لے رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جی ایسے نہیں، جو ان کو جرمانے بھی ہوں گے، ان کے خلاف کارروائی بھی ہوگی، لیکن ہم ان کو کسی نیٹ میں لے کے آئیں گے تاکہ آئندہ کے لیے یہ معاملہ رک سکے۔ تو یہ بڑی خوشائند بات ہے، تو میں نے کہا آپ لوگوں سے شیئر کروں، کیونکہ یہ لاکھوں لوگ یہاں پہ رہتے ہیں، یہ 199 جو سوسائٹیز ہیں ان میں لاکھوں لوگ رہتے ہیں جو پریشان رہتے ہیں، کبھی سی ڈی اے نوٹس بھیج دیتا ہے، کبھی کیا ہو جاتا ہے، کبھی کیا ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ ان سب کے سامنے بنی ہے، تو ان کو روکنا تو انیشل فیز پہ چاہیے تھا لیکن نہیں رک سکی۔ کبھی کس قانون کا سہارا لیا گیا جی کہ ہم تو نوٹس کیا ہوتا ہے بھائی، نوٹس دیا، وہ کہتے ہیں نوٹس ملیا کخ نہیں لیا، نوٹس نہیں ہوتا، فزیکلی جا کے وہاں روکنا چاہیے تھا، یا اس کو زمین جو ہے نا سی ڈی اے کو لے لینی چاہیے تھی کہ جی آپ یہاں پہ نہیں بنا سکتے جب تک آپ کے پاس این او سی نہیں ہے۔ قانون یہ ہے کہ ایل او پی اپروول کا مطلب یہ ہے کہ ایک نقشہ اپروو ہوا ایک سوسائٹی کا، ایل او پی پہ کون بیچ سکتا ہے، وہ تو سی ڈی اے کا قانون نہیں ہے، لیکن سی ڈی اے نے نہیں اس طرح اسٹیپ لیے۔ جب تک این او سی نہیں ہوتا مارکیٹنگ نہیں کر سکتے، لیکن یہاں تو ایل او پی کے اوپر ہی لوگ بیچ جا کے بعد میں این او سی لی ہی نہیں، اور پھر بعد میں سی ڈی اے نے جا کے وہ ایل او پی کینسل کر دیا۔ تو بھائی اس وقت کینسل کرنے کا فائدہ کیا جب وہ کہتے تھے اب کیا پچھتائے ہو جب چک گئی چڑیاں کھیت، تو یہاں تو وہ اربوں روپے چک گئے۔ تو بہرحال اب بھی یہ ایک بڑا خوشائند بات ہے، یہ پبلک انٹرسٹ کی سٹوری تھی تو میں نے کہا آپ سے شیئر کروں۔ آپ ضرور اس کو لائک کریں، جو آپ کے جو لوگ جو آپ خود یا جو آپ کے لوگ جو ہیں جو ہاؤسنگ سوسائٹیز میں رہتے ہیں یہ ان سے بھی شیئر کریں، آگے دوستوں کو بتائیں کہ یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور اس پہ آپ نظر رکھیں، اور ہم بھی نظر رکھیں گے، آگے جو بھی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے میں آپ سے شیئر کروں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، کاشف عباسی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔